الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق علیہ. قابل احترام سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی بیان کرتے ہیں. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ. دینی بھائیوں، مذہب اسلام خالق کائنات کا بہترین اور پسندیدہ دین ہے. اس کی عالمگیر اور بے مثال تعلیمات میں سے ایک اہم اور بنیادی تعلیم حج کرنا ہے. حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے. اسلام کے نظام عبادت میں بڑی اہمیت حاصل ہے. ہر صاحب ایمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج بیت اللہ کرے، اور وہ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے بار بار حج کرتا ہے. اور وہ انتہائی خوش نصیب اشخاص ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں فقیری ہی فقیری لکھی ہے، محتاجگی ہی لکھی ہے. دینی بھائیوں، ایمان رکھیں اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو 5واں اہم رکن حج ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو، کیپیسٹی ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت، خواہ وہ مسلمان مرد ہوں یا عورت ہوں، ان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے آپ پر ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو. صحابی رسول اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے.
پھر اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. 3 مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں، لوجبت، تو تم پر واجب ہو جاتا کہ تم ہر سال حج کرنا پڑتا. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم استطاعت نہیں رکھتے، تم کیپیسٹی نہیں رکھتے. انسان پریشان رہتا کہ اس پیسے کو جڑاؤں کہ حج کرنا ہے ہمیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم نہیں کہا. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرنا جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، کیپیسٹی رکھتے ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے. وَمَنْ كَفَرَ، جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العالمین تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی ریاست کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. آپ عبادت کریں گے تو گویا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے. آپ عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے آپ عبادت کریں گے. کہ استطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استطاعت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ جو زاد راہ جمع کر لے جائے، توشہ جمع کر لے جائے، یعنی کہ اس کے پاس بیلنس ہو اتنا کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کر سکے، بیت اللہ کا حج کر سکے، یہی استطاعت ہے. اور جو لوگ حج نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بعض ایسے اعمال رکھے ہیں جن میں معمولی محنت کرنے سے حج کرنے والوں کے ثواب کو انسان پہنچ سکتا ہے. بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ایک انسان وہ عمل کرے گا تو اس کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب مل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کا حج کی خواہش رکھنے سے حج کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت ہے، آپ کی سوچ ہے کہ موقع ملا تو ضرور اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کریں گے، حج بیت اللہ کریں گے، سہولت ملی، استطاعت ہوا تو ہم اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کریں گے، حج بیت اللہ کریں گے. بندہ صدق دل سے ارادہ رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا پورا پورا ثواب دے گا. یہ پہلا عمل ہے کہ ایک انسان سچے دل سے نیت کر لے تو اس کو حج و عمرے کے برابر اس کو ثواب ملنے والا ہے. دوسرا عمل، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا حج کے برابر ثواب ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، 586 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، ثم قعد، پھر بیٹھے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ، تو گویا کہ وہ حج کر رہا ہے، حج کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے، وعمرۃ، اور عمرے کا بھی ثواب مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامہ، مکمل ثواب مل رہا ہے، حج کا مکمل ثواب مل رہا ہے، عمرے کا مکمل ثواب مل رہا ہے. اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. گویا کہ یہ دوسرا عمل ہے کہ ایک انسان
فجر کی نماز کی پابندی کر لے، اس کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا رہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو گویا کہ اس کو حج و عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو یہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے، دکان سے وضو کر کے جانا، یہ بھی حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، 558 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے فرض نماز کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا اجر ایسے ہے جیسے احرام باندھنے والے حاجی کی طرح سے۔ فرض نماز کی پابندی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان سوچ لے کہ اتنا فائدہ ہے کہ انسان کو حج کے برابر ثواب مل رہا ہے، تو کبھی وہ باجماعت نماز چھوڑے ہی۔ فرض نماز کی ادائیگی اپنے لیے لازم و ملزوم کر لے، کمپلسری کر لے، کیونکہ حج کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ حاجی لوگ حج سے آ رہے ہیں، ریٹرن ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ آگاہ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتلائے ہیں، وہ اعمال ہم کر لیں تاکہ ہمیں حج اور عمرہ کے برابر ثواب مل جائے۔ چوتھا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہونا، مقصد دین کا علم حاصل کرنا، مقصد شریعت کا علم حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد میں اس ارادے سے آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں گے یا سکھائیں گے، تو گویا کہ اس کو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اہل علم نے بتلایا کہ صباحی و مسائی جو دروس ہوتے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، دیگر پروگرامز ہوتے ہیں، علمی مجلسیں ہوتی ہیں، تمام کی تمام مجلسوں میں شرکت کرنا گویا کہ حج کے برابر ایسے لوگوں کو ثواب ملتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، آج علمی دروس کتنے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں؟ اتنے دروس ہوتے ہیں تاکہ انسان کے اندر دینی بیداری آ جائے، دینی شعور لوگوں کے اندر آ جائے، لیکن آج پھر بھی لوگ دین اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا علم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو دینی بھائیوں، ہم علم حاصل کریں اور یہ نیت رکھیں کہ اگر ہم علمی مجلس میں، علمی محاضرے میں شریک ہوں گے تو ہمیں حج کے برابر ثواب ملے گا۔ جب ایک انسان نیت کر کے داخل ہوگا، کسی جگہ بیٹھے گا، تو گویا کہ وہ چاق و چوبند ہو کر بیٹھے گا، وہ ایکٹیو ہو کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کو یہ ثواب مل رہا ہے، اس کی نیت میں یہ ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، ہمارے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے۔ دینی بھائیوں، پانچواں عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء و مہاجرین صحابہ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں، ذهب اہل الدثور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے، والنعیم المنعم، جو مال و دولت والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں،
مال و دولت والے ہیں، وہ جس طرح روزہ رکھتے ہیں اسی طرح ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے یحجون، وہ حج کرتے ہیں، ویعتمرون، وہ عمرہ کرتے ہیں، ویجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں، ویتصدقون، وہ صدقہ کرتے ہیں۔ مال کی وجہ سے یہ اتنے اعمال میں سبقت کر لے جاتے ہیں، حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، انفاق فی سبیل اللہ میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء و مہاجرین صحابہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتلاؤں جس کو تم اپناؤ اور ان سے سبقت کر لے جاؤ، الا یہ کہ تم سے زیادہ وہ عمل کرنے لگ جائیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ بہت ہی ایزی ہے کہ ایک انسان 5 وقتہ صلوات کی ادائیگی کرتا ہے اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کے برابر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ان اذکار کا خیال رکھا جائے تو گویا کہ ہمیں یہ اعمال کا ثواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جتنے بار بھی فرض نماز کے بعد یہ اذکار ہم نے پڑھے ہیں، اللہ ہمارے کھاتے میں حج و عمرے کے برابر ثواب لکھ دے۔ اسی طریقے سے چھٹا عمل ماہ رمضان میں عمرہ کرنا، حج کرنے کے برابر، یعنی حج کی طرح ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سنان انصاریہ صحابیہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آئے گا، تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا کہ یہ حج کے برابر ہے، حج کا بدل ہے کہ ایک انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس کو حج کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی تاکہ امت یہ عمل کرے اور حج کے برابر ثواب پائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تعدل حجۃ معی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے کہ ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر رہا ہے تو یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کر رہا ہے۔ یہ فائدہ ہے کہ ایک انسان ایک عمل کر رہا ہے اور اس کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ 7واں عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ جو مسجد قباء میں نماز پڑھے، جو مسجد نبوی کی زیارت بھی کرے، اس کے لیے مسنون ہے کہ جہاں مسجد نبوی کی نماز پڑھتا ہے وہ، وہیں اس کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، الصلاة فی مسجد قباء کعمرۃ، کہ 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد قباء میں عمرہ کے برابر ہے۔ یہ ثواب مل رہا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ اس کو عمرہ کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں، سنن ابن ماجہ کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے پھر مسجد قباء آتا ہے فصلی فیہ صلاۃ،
پھر اس میں نماز پڑھتا ہے، کان لہ کاجر عمرۃ، تو اس کو عمرہ کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ کہیں دوسری جگہ انسان بیٹھا ہوا ہے، دکان میں ہے، وہ بھی آ رہا ہے وضو کر کے، تو اس کو عمرے کے برابر اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ تو یہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو عمرہ کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ 8واں عمل، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مسند ابی اعلی صحیح ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، قال هل بقی من والدیک احد؟ قال امی فابل اللہ فی برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، ولا اقدر علیہ، لیکن اس پر قدرت نہیں رکھتا ہوں، طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا امی، میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جاؤ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جاؤ اس کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو، جو بھی آپ کی ماں کہے سر تسلیم خم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے ماں باپ کی بات مانی، ماں کی بات مانی، اس کو ایکسپٹ کیا، فَأَنْتَ حَاجٌ، تو گویا کہ تم حاجی ہو، حج کرنے والے کا ثواب مل رہا ہے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، عمرہ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے اگر تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تم مجاہد کہلاؤ گے۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کر رہے ہیں تاکہ اس سے بھی لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حسن سلوک کے ساتھ ساتھ عمرے کے برابر، حج کے برابر، مجاہد جہاد کرنے کے برابر ثواب حاصل کر لے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ امت کے اندر اس طریقے سے بھی دینداری پیدا ہو جائے۔ 9واں عمل، آپ کے یہاں کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کم از کم آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم ان کا سامان سفر تیار کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرو، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفه فی اہلہ او فطر صائما کان له مثل اجورہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاہد کا سامان سفر تیار کرتا ہے، مجاہد کا سامان سفر تیار کرتا ہے اور حاجی کا سامان سفر تیار کرتا ہے، یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے، یا کسی روزے دار کو افطاری کروا دیتا ہے، کان لہ مثل اجورہم، تو اس کے مثل اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، اور جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے جتنا کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ حاجی کا سامان سفر، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے لوگ خوشی خوشی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو 1-2 دن پہلے لوگ سامان سفر تیار کرنے کے لیے ان کے ہاں پہنچ جاتے تھے اور سامان سفر تیار کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے یہ فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہوتی تھی کہ سامان سفر اگر تیار کریں گے تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے لیکن حج کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما۔ 10واں عمل،
اولاد کا اپنے والد کی طرف سے حج کرنا، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عاص بن وائل یہ ان کے والد محترم ہیں، انہوں نے اپنے اولاد سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ یہ وصیت کی تو ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اور عمر یہ ابھی غلام آزاد نہیں کیے تھے، آزاد کرنے ہی والے تھے کہ اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے وصیت کی تھی کہ تم 100 غلام آزاد کر دینا۔ ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 غلام ہمیں آزاد کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، کہ اگر یہ مسلم ہوتے، اگر تمہارے باپ مسلم ہوتے، فَاعْتَقْتُمْ عَنْهُ، تو تم ان کی طرف سے آزاد کر سکتے تھے، وَتَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، تم صدقہ کر سکتے تھے، او حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ، تم حج یعنی حج کے برابر ثواب مل سکتا تھا، صدقے کا ثواب مل سکتا تھا، اور غلام آزاد کرنے کا ثواب مل سکتا تھا۔ یہاں جو محل استشہاد ہے، کہنا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وصیت کر کے گئے ہیں، یا ایسے بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے والد محترم کی طرف سے میں حج کر دوں، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ حج کیا ہو، اس فریضے کی ادائیگی اس نے کی ہو، اس کے بعد پھر وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اپنے والد محترم کی طرف سے بھی حج کروں، تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو دینی بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں تو ہم حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتلائے ہیں، جو ان شارٹ ہم نے بیان کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں اور حج و عمرے کے برابر ثواب پائیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وقتی طور پر انسان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اعمال کر رہا ہے، حج و عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے، لیکن اس سے فرضیت ساقط نہیں ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس کیپیسٹی ہو گئی تو آپ پر حج فرض ہے، لیکن یہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں تاکہ ایک انسان یہ اعمال کر کے یہ حج و عمرے کے برابر ثواب حاصل کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مختصر وقت میں جو بھی باتیں ہم نے پیش کی ہیں، اگر باتیں حق ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ تیری طرف سے ہیں۔ اگر باتیں غلط ہیں تو یہ میری نفس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اعمال ہم نے بیان کیے ہیں، وہ اعمال کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور وہ اعمال رکھ کر ہمیں وہ اعمال پر مداومت برتنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی اعمال ہم کریں، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول فرما لے۔ 10 اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم جئیں دین اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔